الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، آج کی جمعہ کی اس نشست میں قرآن مجید فرقان حمید سے 26ویں پارہ سے 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. چونکہ ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے اور دوسرا عشرہ ہے اور آج 16 ذی الحجہ ہے، تو چونکہ اس مہینہ کے اندر بہت سارے تاریخ اسلامی سے متعلق واقعات موجود ہیں، تو انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ایک بہت بڑا سانحہ حادثہ کبریٰ، یا یوں سمجھیں کہ اس امت کے اندر جو دراڑ پڑی تھی اور اس امت کے اندر دراڑ پڑ کے ٹکڑوں میں یہ امت تقسیم ہونا شروع ہوئی تھی، اور ایک بہت بڑا فتنہ یا فرقہ جو اینٹی اسلام اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمان کہلوا کے چلا تھا، اس کے لیے بنیاد اگر ہم دیکھیں تو وہ بنیاد یہی واقعہ جس کی طرف میں اشارہ دے رہا ہوں یہی ہوا تھا. میری مراد حضرت عثمان بن عفان خلیفہ سوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقع شہادت اور ان کا انتہائی مظلومانہ، انتہائی دردناک اور کربناک جو ان کی واقعہ ہے شہادت کا، تو وہاں سے آگے امت کے اندر ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ وہاں سے امت کے اندر ایک دراڑ پڑی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی شہادت کے اس واقعے کو اس امت کے اندر جو حوادث آئیں گے ان میں پہلا بڑا حادثہ جہاں سے امت ٹوٹی ہے وہ یہی ان کا واقع شہادت ہے کہ کچھ بلوائیوں اور کچھ سبائیوں اور کچھ باغیوں کی جو شرارت ہوئی تھی اور خلیفہ وقت کو شہید کر کے سلطنت اسلامیہ میں انتشار پیدا کر دیا گیا تھا، وہاں سے ایک جو حادثہ رونما ہوا یہ پہلا بڑا حادثہ تھا، اور اس امت میں آخری بڑا حادثہ یا فتنہ کہہ دیں وہ دجال کا فتنہ ہوگا. درمیان میں بہت سارے حوادث آتے رہیں گے اور امت مسلمہ ان سے دوچار ہوتی رہے گی. تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، چونکہ آج 16 ذی الحجہ ہے تو 18 ذی الحجہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا 18 ذی الحجہ بروز جمعہ بعد از نماز عصر سن 35 ہجری میں آپ کا
واقع شہادت رونما ہوا۔ جس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی، آپ بوڑھے تھے بہت زیادہ، اور 12 سال کے لگ بھگ آپ کا دور خلافت ہوا، اور آپ نے اپنے دور میں بہت ہی اعلیٰ اور شاندار قسم کے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے، بڑی قربانیاں ہیں آپ کی اسلام کے لیے، بہت بڑے جذبات اور احساسات تھے آپ کے اسلام کے لیے، اور آپ کے بہت بڑے فضائل و مناقب تھے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ آپ کی بہت ساری ایسی خصوصیات تھیں کہ جن میں آپ پوری انسانیت میں منفرد تھے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کے حوالے سے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ضرورت محسوس کی کہ 18 ذی الحجہ چونکہ آپ کا یوم شہادت ہے، تو آپ کے سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سیرت کا جو موضوع ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ذیل میں بہت سارے ذیلی عنوانات ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں ایک تو آپ کا خاندانی تعارف ہے، ذاتی اور خاندانی تعارف۔ دوسرا آپ کے فضائل اور خصوصیات ہیں۔ تیسرا آپ کے کارنامے، ایجادات و خدمات ہیں۔ اور چوتھا واقع شہادت ہے۔ اور پانچواں آپ کے حوالے سے جو دشمنان اسلام نے بدنام کرنے کے لیے جو اعتراضات گھڑے تھے، ان اعتراضات میں عام اعتراضات اور ان کے جوابات، ان کا ازالہ، یہ تقریباً 5 ذیلی عنوان بن جاتے ہیں۔ وقت کا دامن چونکہ بہت تنگ ہوتا ہے کہ ان سارے ذیلی عنوانات سے متعلق گفتگو کی جائے، اس لیے مختصر گفتگو کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ سب سے پہلا جو ان 5 میں سے ذیلی عنوان ہے وہ ہے آپ کا ذاتی اور خاندانی تعارف۔ آپ کا ذاتی اور خاندانی تعارف جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا نام عثمان ہے اور آپ کے والد کا نام عفان ہے، تو عثمان بن عفان بن ابی العاص۔ ابی العاص آپ کے دادا، ان کا جو ہے کنیت ہے ہم کی۔ اور آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے، اور اسی طرح کنیت آپ کی، جو عرب لوگ اپنی کنیتیں لازمی رکھتے تھے، تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ایک کنیت آپ کی یہ مشہور ہے ابو عبداللہ، اور ابو عامر بھی آپ کی کنیت ہے، اور ابو لیلہ بھی آپ کی ایک کنیت ہے۔ یہ ابو عبداللہ جو آپ کی کنیت ہے، یہ عبداللہ حضور علیہ السلام کے نواسے تھے، اور اسی طرح نواسے تھے آپ علیہ السلام کے، جس طرح حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ علیہ السلام کے نواسے تھے۔ چونکہ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی زینب تھی جن کا نکاح قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی سے ہوا تھا، اور ان سے ایک بیٹے علی جو آپ علیہ السلام کے نواسے ہوئے، اور ایک بیٹی امامہ پیدا ہوئی تھی جو آپ کی نواسی ہوئی، اور یہی وہ امامہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے انہی کی وصیت کے مطابق اسی امامہ سے شادی کی تھی، اور یہی امامہ آپ کی دوسری بیوی ہے۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیٹی رقیہ تھی، تیسری بیٹی ام کلثوم تھی، اور چوتھی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن عطا فرمائے، حسین عطا فرمائے، اور ایک لڑکے محسن جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ عطا فرما دیے۔ اور بیٹیوں میں ایک بیٹی زینب اور ایک بیٹی جو ہے ام کلثوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ وہی زینب اور ام کلثوم ہیں جو ہمیں کربلا کے میدان میں بھی نظر آتے ہیں، کربلا کے واقعے میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ درمیانی جو 2 بیٹیاں ہیں جن میں رقیہ اور ام کلثوم ہیں، ان کے نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے ہیں، اور حضرت رقیہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بیٹا عطا فرمایا تھا ان کا نام آپ نے عبداللہ بن عثمان رکھا تھا۔ تو یہی عبداللہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہوئے پھر، اور انہی پر آپ کی ایک کنیت ابو عبداللہ بھی مشہور ہے۔ دور جاہلیت میں بھی آپ
خاندانی اعتبار سے غیر معمولی حیثیت کے حامل تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان میں بڑی وجاہت عطا فرمائی تھی. اور آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور یہ بڑا ہی عظیم لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. ذو النورین کا ایک مطلب غیر معروف ہے جو بتایا جاتا ہے کہ حضرت آپ سے پہلے 2 خلفاء چونکہ گزرے ہیں عظیم الشان، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو کچھ باتیں، کچھ عادتیں، خصلتیں بہترین قسم کی حضرت ابو بکر ان میں منفرد تھے. صداقت میں، امانت میں، یا تقوی میں، اور رقیق قلب ہونے میں، یعنی مطلب دل انتہائی نرم ہونے میں. تو یہ بہت ساری صفتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. نرم دل تھے آپ، شفیق قلب کے حامل تھے. کچھ صفات ایسی تھی جو حضرت عمر کے اندر کوٹ کوٹ کے عرق سے بھری ہوئی تھی. ان میں شجاعت، بہادری بھی ہے، عدالت، عدل و انصاف کا معاملہ بھی ہے حد درجہ، اور غصہ، بہادری، شجاعت، یہ چیزیں، حمیت، غیرت، یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں. اور حضرت عثمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں قسم کی صفات رکھ دی تھی. تو دونوں قسم کی صفات اپنی اپنی جگہ نور ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں قسم کی صفات، صدیقی صفات اور فاروقی صفات، ان کا مجموعہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. تو اس لیے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں. ایک تشریح یہ بھی واضح نے کی ہے، لیکن جو مشہور تشریح ہے وہ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں، ان کو یہاں پر آپ کی بیٹیاں ہونے کے اعتبار سے نور سے تعبیر کیا گیا، اور 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی ہیں. تو اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے. اچھا، یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی جو خصوصیات ہیں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ جن میں پوری انسانیت میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں اس میں، اپنی مثال آپ ہیں. انہی میں سے ایک صفت آپ کی یہ ہے کہ ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں آئی ہوں، تو وہ خوش نصیب صرف کائنات میں آپ ہی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اللہ کے قریب اللہ ہیں. شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ایک بیٹی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. لیکن آپ وہ ہیں کہ یکے بعد دیگرے آپ کے ساتھ 2 بیٹیاں، آپ علیہ السلام نے اپنی 2 بچیاں آپ کے نکاح میں دیں، اور جب وہ بھی فوت ہو گئی دوسری بھی، تو پھر آپ بڑے غمخوار، بڑے پریشان تھے، اداس تھے، آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے. اور آپ علیہ السلام نے تسلی کے لیے فرمایا تھا، میری کوئی اور بیٹی ہوتی، تیسری ہوتی، 40 بھی ہوتی، 100 بھی ہوتی، اور وہ فوت ہوتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. عثمان کی اتنی بڑی شان اور مقام ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے، آپ احسان کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی کسی کے ساتھ نہ بھی لگتی ہو، لیکن آپ نے اس کو ضرورت مند دیکھا، آپ اپنے قیمتی مال میں سے اس کو مال کچھ دے دیتے ہیں اللہ کے نام پر، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. چلو بھائی، میری اسے لگتی تو نہیں ہے، لیکن یہ آدمی اس وقت ضرورت مند ہے، مجھے اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری اسے لگتی نہیں ہے، اللہ کی رضا سامنے رکھنی چاہیے. اپنا قیمتی مال آپ اس کو دے دیتے ہیں. بہت سخی آدمی ہو تو بہت زیادہ بھی دے دیتا ہے. دنیا کی باقی کوئی چیز ہو، کچھ بھی ہو، ایک وہ ضرورت مند ہے، آپ کی نہیں لگتی اسے، رات کا وقت ہے، اس کا کوئی بیمار ہو گیا ہو، آپ اپنی گاڑی لے کے نکل آتے ہیں، بھائی اس کو ڈالو جی گاڑی میں لے کے جاتا ہوں. آپ اپنی گاڑی، اپنا موٹر سائیکل دے دیتے ہیں. آپ نے اس کی شادی، اس کے ہاں شادی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ مکان ہے، چلو آپ کے مہمان آئیں گے، حالانکہ آپ کی اسے لگتی نہیں ہوتی. دنیا کی چیزیں آپ ایسوں کو بھی دے دیتے ہیں استعمال کے لیے یا صدقہ خیرات کر کے کہ جن سے آپ کی نہیں لگ رہی ہوتی. لیکن رشتہ معاملہ جب بہن بیٹی کا رشتہ دے رہے ہوتے ہیں کوئی، تو اس میں آپ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو رشتہ دے رہے ہیں وہ اصیل آدمی ہے یا رذیل آدمی ہے، وہ بہترین آدمی ہے یا خبیث آدمی ہے. آپ بہت قریب سے اس کو پرکھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رشتہ کا معاملہ دنیا کی ہر چیز سے جدا ہے. بڑی سے بڑی قیمتی چیز دنیا کی آپ ایسے دے دیتے ہیں جس سے آپ کی لگتی نہیں ہوتی، ترس کھا کے دیتے ہیں.
دل نرم کرنے کے لیے دیتے ہیں یا اس کے شر سے بچنے کے لیے دیتے ہیں، جیسے دیتے ہیں، لیکن رشتہ آپ وہاں نہیں دیتے، رشتہ وہاں دیتے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں یہ آدمی آپ کے معیار پر پورا اتر رہا ہے۔ معیار کیا ہے؟ دیندار ہے، شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، کم از کم نمازی ہے، چلیں اور کچھ نہیں ہے، بے حیا نہیں ہے، فحاشی میں مبتلا نہیں ہے، اپنی عزت سنبھال سکے گا، دیوس نہیں ہے، کما رہا ہے کچھ نہ کچھ، چلو سرکاری نوکر نہ صحیح، چلو بڑے بڑے ہیوی کاروبار نہ صحیح، اتنا تو کما رہا ہے جتنے سے اپنی عزت سنبھال لے گا۔ بس ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ رشتہ ہاں کر لیتے ہیں، لیکن آپ اس کی اچھائی دیکھتے ہیں، اس کی اچھائی ضرور دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ آدمی روزانہ کا لاکھ روپے کماتا ہے لیکن پاؤڈر پیتا ہے، لیکن چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے، مجلس اس کی بری ہے، بدکاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بد اخلاق ہے، روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں اس کے، فسادی ہے، تو وہ چاہے روزانہ کا لاکھ روپے کماتا ہو نا، کوئی اس کو رشتہ دینے کے لیے حیادار آدمی، شرافت والا آدمی کبھی اس کو رشتہ نہیں دے گا، چاہے وہ دن کا 10 لاکھ روپے کماتا ہو۔ تو کہیں دفع کرو یار، پیسوں سے تو کوئی پار نہیں لگتا، اس میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، اس طرح کا آدمی ہے، برے کرتوتوں والا آدمی ہے، اس کو رشتہ کیوں دیں؟ تو ذرا میری ان باتوں کو آپ غور کریں۔ میں نے کہا دنیا کی چیزیں ہم نہ لگنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا رشتہ جب دیتے ہیں تو صرف اس کو نہیں دیکھتے کہ وہ آدمی پیسے والا بہت ہے، کمائی بہت ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بینک بیلنس ہیں، گاڑیاں ہیں، نہیں، شریف آدمی، حیادار آدمی کبھی ان چیزوں کو معیار نہیں بناتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس کو رشتہ دیا جا رہا ہے وہ حیا والا ہے یا نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا ایماندار نہ صحیح، دیندار نہ صحیح، کم از کم حیادار ہے، کچھ نہ کچھ شرافت حیا والا ہے، یہ چیزیں دیکھتا ہے، دیکھ کے پھر رشتے میں ہاں کرتا ہے۔ اور بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ تھوڑی چھان بین کر کے مطمئن ہو کے رشتہ دے دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے اور یا اس کے گھر والے ٹھیک نہیں ہیں، مسائل ہیں، تو وہ دیا ہوا رشتہ بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ رشتہ وہیں دیا جاتا ہے جہاں آپ اس کی دینداری سے، اس کی ایمانداری سے، اس کی شرافت سے، اس کے حیا سے، اس کے تقوی سے، اس کے اخلاق سے، کردار سے، گفتار سے، رفتار سے جہاں آپ مطمئن ہوتے ہیں تو آپ وہاں رشتہ دیتے ہیں، چاہے رشتہ دینے والا خود بھی ٹھیک نہ ہو، خود ذاتی اعتبار سے بھی کوئی خاص اچھے کردار کا مالک نہ ہو، حامل نہ ہو، لیکن اپنے بہن بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے دوسروں میں یہ پرکھتا ہے یہ چیزیں۔ تو آپ ذرا آئیے اس طرف، میرے آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 2 بیٹیوں کا رشتہ دیا عثمان بن عفان کو، تو آخر عثمان بن عفان میں کوئی کوالٹیز تھی نا، کچھ تھا نا، تب دیا ہے۔ یہ نہیں کہ عثمان بڑے مالدار تھے تو رشتہ دیا ہے، نہیں، میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں۔ کس طرح حضور علیہ السلام نے پہلی بیٹی کا رشتہ جن کو دیا ہے قاسم ابو العاص، وہ تو اتنے بڑے مالدار نہیں تھے، ٹھیک ہے مال تھا، ان کے پاس ساری چیزیں تھیں، لیکن عثمان بن عفان کے ٹکر کے مالدار تو نہیں تھے۔ آپ نے حضرت علی کو اپنی محبوب سب سے جو چھوٹی بیٹی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دیا، حالانکہ علی کے پاس اس وقت مہر ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، وہ زرہ دی تھی حضرت عثمان بن عفان نے، ادھر ان کو جو زرہ نہیں، ان کے پاس جو زرہ تھی وہ زرہ جا کر انہوں نے عثمان بن عفان پر فروخت کی تھی 400 درہموں میں یا جتنوں میں، بعد میں وہ بھی واپس دے دیے تھے عثمان بن عفان نے شادی کا تحفہ دے کر، جو ہے باور کروا کے۔ یہاں تک کہ جب آپ رشتہ دے رہے تھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو، تو حضرت علی کے پاس رہائش کے لیے مکان بھی نہیں تھا، وہ مکان بھی ایک صحابی نے، جن کے 2-3 مکان تھے، انہوں نے اپنے مکان پیش کیا تھا۔ یہاں تک کہ اس مکان میں جا رہے تھے تو مکان میں وہاں جا کر وقت گزارنے کے لیے جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے کسی بیٹی کو بھی شادی کے موقع پر جہیز کے نام پر کچھ نہیں دیا۔ یہ جہیز ویز کوئی سنت نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے، اور آج کل یہ لعنت ہے،
آج کل یہ کیا ہے؟ لعنت ہے، جس نے تباہی و بربادی مچا کے رکھ دی ہے۔ اور اس پر میں اگر بات کروں تو 15 سے اوپر اس کے مفاسد اور قباحتیں ہیں اس کے اندر۔ تو اس لیے آپ نے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چند کچھ 6 7 8 چیزیں دی تھیں، وہ بھی بنیادی جو ضروریات سے متعلق ہوتی ہیں وہ چیزیں اس لیے دی تھیں کہ فاطمہ اس خالی گھر میں جائے گی، چکی نہیں ہے کہ آٹا پیسے، کوئی تکیے نہیں ہے، سرہانے نہیں ہیں کہ سر کے نیچے رکھے، کوئی پیالے نہیں ہے کہ جس سے پانی پیے، مشکیزہ نہیں ہے کہ جس سے پانی لائے۔ تو ایسی ہی چیزیں آپ نے دے دیں کہ جاتے ہوئے جا کر یکدم پریشان نہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے رشتہ اپنی بچیوں کا دیتے ہوئے بھی دنیا کی چیزوں کو، ان دنیا پرستی کو نہیں دیکھا تھا، مال و متاع کو، ان چیزوں کو نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عثمان کو بھی اگر رشتے دیے ہیں 2 بچیوں کے، تو وہ عثمان کی جو مکہ کے سب سے بڑے مالدار تھے، لیکن پھر حضور کے اشاروں پر ہی اپنا سارا مال اسلام پر نچھاور کر کر کے، فدا کر کر کے جب دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا اور 40 دنوں کا محاصرہ، بھوک پیاس میں تھے، جس کنویں کو اپنی خطیر رقم سے خرید کر یہودیوں سے منہ بولی قیمت دے کر 4000 دینار یا درہم وقف کیا تھا اہل اسلام کے لیے، آج اسی کنویں کا پانی عثمان پر بند کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے، اور بھوکے پیاسے 40 دنوں تک محاصرے میں رہتے ہوئے دنیا سے گئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب جا رہے تھے تو 80 لاکھ درہم دنانیر یا اس سے زیادہ اپنا کل سرمایہ اسلام پر خرچ کر کے آخر میں دنیا سے جب جا رہے تھے، شہادت پا رہے تھے، تو ایک بکری تھی دودھ دونے کے لیے، ایک اونٹ تھا سفر حج کے لیے، باقی گھر میں کوئی کپڑا نہیں تھا جو آپ کی لاش کے اوپر ڈالنے کے لیے بیوی کو ملتا۔ اور حضور علیہ السلام کے حکم پر، اشاروں پر، ترغیب پر غلے کے لدے لدائے اونٹ، صرف ایک غزوہ تبوک میں دیکھیں 900 اونٹ غلے کے لدے لدائے پیش فرمائے۔ عثمان بن حضرت صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قحط پڑا تو 1300 اونٹ غلے کے لدے لدائے پیش فرما دیے، وہ جو ہے پیش فرما دیے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا حضور علیہ السلام نے ان کی ساری رقم اپنی ترغیب سے، اپنے حکم سے، اپنے ارشادات سے مسلمانوں پر لگوا دی، اور انہوں نے بہت خوشی کے ساتھ اپنا سب کچھ، سارا سرمایہ اسلام پر لگایا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے میں نے کہا ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہو گئی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، کسی انسان کو یہ سعادت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، یعنی انبیاء کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ہیں، جو سعادت اللہ نے ان کو دی ہے کہ ایک ان کی جو ہے ان کی جو آپ علیہ السلام نے ان کے عقد نکاح میں اپنی 2 بچیاں دے دیں، کسی نبی کی 2 بچیاں کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئیں، یہ صرف ان کی خصوصیت ہے۔ اور اسلام کی خاطر کسی جوڑے نے اگر ہجرت کی ہے تو پہلی ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجرہ نے کی تھی، اور پھر اور اسی طرح اس کے بعد اگر کسی جوڑے نے اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ آپ علیہ السلام کی دختر، آپ کی صاحبزادی ہیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف۔ اور وہ خوش نصیب انسان جنہوں نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کی ہیں، ہاجرت الہجرتین الاولیین، اسلام کی 2 ہجرتیں کرنے کا اعزاز، ان میں ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہت ساری خصوصیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کی 9 بیویاں اور اسی طرح جو ہے ان کے 9 بیٹے 7 بیٹیاں، حضور علیہ السلام سے عمر میں تقریباً 6 سال یہ چھوٹے تھے، اور 34ویں نمبر پر یا 4تھے نمبر پر مختلف جو اقوال ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنی پھوپھی کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کی 4 رشتہ داریاں تھیں، جو 4 رشتہ داریاں ان کی کتابوں میں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 6 نمبر پر جو آپ علیہ السلام کے دادا ہیں کلاب، ان میں یہ آپ کے بھی دادا بنتے ہیں۔ تو یہاں 6 نمبر پر شجرہ میں آ کر آپ کا شجرہ آپ حضور علیہ السلام کے شجرے سے مل جاتا ہے، جو حضور کے دادا ہیں، پردادا ہیں، وہ ان کے بھی پردادا ہیں۔ اور اسی طرح
دوسری جو ان کی رشتہ داری ہے، ان کی نانی ام حکیم البیضاء، یہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 6 پھوپھیاں تھیں، ان میں سے ایک یہ ہیں، اور ایک کا اسلام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اسلام تو مسلم ہے، اور عروہ امیمہ ان کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک تیسری رشتہ داری جو میں نے بیان کی ذو النورین والی، آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد نکاح میں آئی ہیں، اور آپ کے ایک چوتھی رشتہ داری کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی رملہ قریبۃ الصغریٰ، یہ ان کی خالہ ہے میمونہ، جو آپ علیہ السلام کی زوجہ بھی ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی 4 رشتہ داریاں ہیں، اور بنو امیہ کے آپ چشم و چراغ ہیں، خاندان سے ہیں۔ بعض خواہ مخواہ پرانے دور کے جو یعنی صحابہ میں درار ڈالنے والے لوگ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے لوگ موجود ہیں، جو بنو عباس اور بنو امیہ کی فضول قسم کی ان کے درمیان میں دشمنی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں، اور یہ بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس میں بڑی گہری رشتہ داریاں اور رشتے سلسلے قائم ہوئے۔ اس پر تقریباً 22 سے زیادہ شہادتیں میرے پاس قلم بند ہیں کہ کہاں کہاں ان کے رشتے ہوئے، کس کس کے رشتے ہوئے، اور کتنی ان کی آپس میں محبتیں تھیں، مودتیں تھیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ قائم ہیں۔ آپ علیہ السلام کی نے اپنی بچیوں کے جو رشتے دیے ہیں ان میں دیکھ لیں، ایک بچی صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان جو ہے ان کو دی ہیں، اور باقی 3 بچیاں وہ بنو امیہ کے خاندان میں ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان بنو امیہ سے ہیں، تو 2 بچیوں کے رشتے یہاں بنو امیہ کے خاندان میں دے دیے، اور بڑی بیٹی زینب ہے تو ان کا رشتہ حضرت قاسم ابو العاص ابن نبی اموی کو دیا ہے، اور وہ بھی بنو امیہ کے خاندان سے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خود جو نکاح فرمائے ہیں، آپ کے نکاح 20 سے اوپر ہیں، لیکن جو بیک وقت بیویاں آپ کی 11، اور ان میں اگر آپ دیکھیں تو 7 سے زیادہ نکاح آپ نے بنو امیہ کے خاندان میں فرمائے ہیں۔ تو کوئی آپس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ خواہ مخواہ یعنی صحابہ میں درار ڈالنے کے لیے وہاں پیچھے سے دشمنی کے نفرت کے بیج بو کے آگے کربلا کو بہانہ بنا کے پھر صبائیت آگے امت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ تو بہرحال آپ کی بہت ساری خصوصیات تھیں، انہی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جن صحابہ کو نام لے کے جنتی قرار دیا ہے 10 مبشرہ ایک مجلس کے اندر، اس میں بھی 10 مبشرہ میں تیسرے نمبر پر آپ کا نام آتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ 10 مبشرہ کی حدیث میں ہی آپ کا، بلکہ آپ کی قربانیوں اور آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے غزوہ تبوک میں اگر آپ دیکھیں تو آپ علیہ السلام آپ کے دیے ہوئے درموں کو آپ تو اپنے ہاتھوں پر پلٹتے تھے اور فرماتے تھے ما اضر عثمان بعدہ، اب کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور نام لے کے 1 نہیں 2 نہیں 4 یا 6 مرتبہ عثمان کا نام لے کے آپ علیہ السلام نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہ جب حدیبیہ کا واقعہ آپ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تھے اور آپ کو خواب میں دکھایا گیا آپ احرام میں ہیں اور آپ جو ہے پھر احرام باندھ کے چلے تھے، لیکن وہ آئندہ سال کا واقعہ تھا، اور حدیبیہ میں پہنچ کے پھر پتہ چلا آپ کو کہ آگے مشرکین مکہ آپ کے لیے راستے بند کر چکے ہیں، مسائل ہیں، اور وہ حالت جنگ میں آ چکے ہیں۔ تو حضرت آپ علیہ السلام نے اس وقت مناسب سمجھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا جائے، لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرے جان پہچان کے اصل رسوخ کے لوگ وہاں اس وقت نہیں رہے مکہ میں، بہتر ہوگا کہ آپ عثمان بن عفان کو بھیجیں کہ ان کے بہت سارے جان پہچان کے اصل رسوخ والے لوگ اب بھی وہاں موجود ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے مشاورت سے پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اسلام کے سفیر بن کر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر آپ مکہ کی طرف تشریف لے گئے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات تھی۔ اور جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا عثمان آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے نبی کو باقیوں کو اجازت نہیں ہے۔ عثمان بن عفان نے کہا جس عمرے میں ساتھ سفر میں عثمان کے نبی بھی ساتھ آئے ہوں اور ان کو عمرے کی اجازت نہ ہو، عثمان کو عمرہ کرے، یہ قطعا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے طیش میں آ کے آپ کو نظر بند کر دیا، آپ کو جو ہے اور یہ افواہ اڑا دی کہ ہم نے عثمان کو شہید کر دیا ہے، اور یہ افواہ آپ علیہ السلام تک پہنچی۔ اب یہ افواہ تھی، ایک خبر تھی، جھوٹی خبر تھی جو آپ تک پہنچ گئی، لیکن بظاہر
چونکہ ایسے اسباب نہیں تھے کہ جائزہ لگایا جاتا کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تہیہ کر لیا، اور آپ کا کوئی بھی تہیہ یا کوئی ارادہ یا آپ کی گفتار ہوتی تھی تو یہ سب وحی کے ذریعے ہوتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو آپ نے سارے صحابہ جو اس وقت 1400 یا 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ علم غیب صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیوں ہو رہا ہے، کب کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں کون جانتا ہے؟ اللہ۔ بندے کو جب بتایا جاتا ہے تو بندہ جانتا ہے، بندے کو بتایا نہ جائے تو بندہ کچھ نہیں جانتا۔ اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے وہ کچھ بتا دیتے ہیں جو ساری انسانیت دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن جب تک اللہ نبیوں کو نہ بتائیں تو پھر ان چیزوں کا ادراک نبیوں کو بھی نہیں ہوتا۔ وہ شیخ سعدی بابا نے کہا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کہ یوسف علیہ السلام پاس 4 میل کے فاصلے پر کنویں میں موجود تھے، اور وہ ان کو کہا گیا کہ بس بھیڑیا کھا گیا ہے، اور وہ یقین کر گئے۔ لیکن پھر سینکڑوں میل دور سے قمیص چلتی ہے تو فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کے جواب کی عکاسی کی کہ ہم نبیوں کی جماعت کی مثال اس شخص کی سی ہے جو سخت اندھیری رات میں زمین کے اوپر کھڑا ہو اور ہر طرف اندھیرا ہو، کچھ نظر نہ آ رہا ہو، پھر اچانک سے آسمان سے بجلی گرجے، تو بجلی گرجنے کے ساتھ جو روشنی پڑے تو وہ بتائے کہ فلاں چیز فلاں جگہ ہے، فلاں چیز فلاں جگہ ہے، اور اس وقت فضا میں یہ ہے اور زمین پر فلاں چیز یہ ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ بجلی گرجنا ختم ہو جائے تو اس شخص کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ میرے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ نبیوں کی مثال اسی طرح ہو گئی، جب وحی کی بجلی گرجتی تھی تو نبی زمین تو زمین ہے، آسمانوں کی خبریں بھی دیتے تھے، وہ اوپر عرش معلی کی خبریں بھی دیتے تھے، وہ جنت اور دوزخ کی خبریں بھی دیتے تھے۔ حالانکہ جن خبروں کو معلوم کرنے کے لیے آج بھی دنیا میں اور قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آ سکتی جو اوپر کے حالات کی خبر دے، لیکن جیسے ہی وحی کی تار بند ہو جاتی تھی، ہٹ جاتی تھی، تو پھر انبیاء کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے دائیں بائیں ادھر ادھر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے، انسان ہے، بشری تقاضا ہے، جب تک اس کو بتانے کے سورسز نہ آئیں اس کو کیا معلوم ہوگا دائیں بائیں کا؟ اس لیے عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو یہاں آپ علیہ السلام نے یقین کر لیا، گویا کہ ان کو شہید کر لیا گیا، حالانکہ وہ زندہ موجود تھے اس وقت، اور آپ علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں، اور بیعت کا ذکر 26واں پارہ کر رہا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور اللہ نے اعلان کر دیا، البتہ تحقیق میں اللہ راضی ہو گیا۔ کن سے راضی ہو گیا اللہ؟ فرمایا عن المؤمنین، ان 1400-1500 صحابہ سے جو اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ بیعت کر رہے تھے ببول کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہاں بہت سارے نکات میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ رضا کا اعلان فرما رہے ہیں، کن سے؟ 1400-1500 صحابہ سے۔ پتہ چلا حضور علیہ السلام کے یہ 1400-1500 صحابہ جو یہاں موجود تھے یہ سارے کے سارے جنتی تھے، کیونکہ اللہ جس سے راضی ہو جائے نا تو اس سے راضی ہوتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہونا ہو اور اعلیٰ درجے کے ایمان اور اعمال پر ہونا۔ ایسے نہیں اللہ کسی سے راضی ہو گئے اور راضی ہونے کے بعد اس کے رضا کا اعلان کر دیا اور آگے نزول سکینہ کا اعلان کر دیا اور آگے اس کی فضائل بیان کر دیے اور بعد میں خدا نخواستہ وہ پھر گیا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ آدمی مستقبل میں جا کے کیا ہونے والے ہیں۔ یہی تو ان بدبختوں نے جو صحابہ کے دشمن عقیدہ بدع نکالا ہوا اپنے لیے، اپنے عقائد میں سے شروع میں فرنٹ لائن پہ ایک عقیدہ لکھا ہوتا ہے عقیدہ بدع، وہ یہی بکواس ہے۔ بھول گئے، نسیان آ گیا، خطا ہو گئی، حالانکہ قرآن کہتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ خطا کھاتا ہے، وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے، نسیان سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے۔ تو فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا 1400-1500 صحابہ۔
جو اس وقت بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، بس اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جو کچھ تھا اللہ نے جانچ لیا، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا. دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں ایمان ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ دولتیں ہیں جو اللہ سب کو عطا فرما دے. اور دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، خرافات کا جذبہ ہوتا ہے، اور برے افکار ہوتے ہیں. اور یہ کدورت، نفرت، یہ ساری چیزیں، حرص، طمع، لالچ، یہ سب کچھ دل کے اندر ہوتے ہیں. جب دل بگڑا ہوتا ہے، جب دل بگڑا ہوتا ہے تو سارا گند اس میں ہوتا ہے. نفاق اعتقادی ہوتا ہے، کفر شرک ہوتا ہے. تو اللہ نے یہاں فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، بس اللہ نے ان کے دلوں کو جب جانچا تو ان کے دل اخلاص سے، تقوی سے، ایمان سے، زہد سے، اخلاص اور خلوص سے بھرے ہوئے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ فانزل السکینۃ علیہم، بس اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرما دی، ان کے دلوں کو سکون دے دیا اللہ تعالیٰ نے. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے ان کو بہت قریب کی فتح بھی عطا فرما دی. یہ قریب کی فتح اور ساری چیزیں جو کچھ ہوئیں، یہ صلح حدیبیہ کا اللہ تعالیٰ نے آئندہ فتح مکہ کے لیے پیش خیمہ بنا دیا اس کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر فتح کروا دیا اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کے ساتھ. آگے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کروا دیا. آگے طائف، حوازن، ثقیف سارے مار کے ہوئے. تبوک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی فتوحات عطا فرما دی. اور کیسر و کسریٰ کو بعد میں نابود فرما دیا اور اللہ نیست و نابود کر دیا، اور پوری دنیا پر اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے. اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، انہی کے چچزاد کا دور آیا تو اسلام آدھی سے زائد دنیا پر 64,60,000 مربع میل پر پھیل گیا. اور یہ ساری جتنی بعد کی فتوحات ہیں، ان فتوحات کو اللہ نے جوڑا ہے خوش ہو کر، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس بیعت کے ساتھ، جس بیعت کو حضرت آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی تھی. گویا عثمان کا خون اتنا قیمتی خون تھا، اتنا عظمت والا خون تھا، حالانکہ بہا نہیں تھا، زندہ موجود تھے، لیکن اتنا اہم اور اتنا قیمتی خون تھا عثمان کا، ان کی جان اتنی قیمتی تھی کہ آپ علیہ السلام نے 1500 صحابہ سے کہا بیعت میرے ہاتھ پر کرو کہ ہم بدلہ لیں گے. ہو سکتا ہے اس بدلہ لیتے ہوئے 1500 صحابہ کی جانیں بھی جاتی. اور آپ علیہ السلام خود بھی نفس نفیس اس میں شریک تھے، اور آپ نے 1500 صحابہ کی بیعت لے کے پھر دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمانے لگے یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور اللہ کو پھر اتنا ناز آیا، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اب میں اللہ کا ہاتھ بھی آپ کے ہاتھوں پر آیا. کیا شان اور کیا مقام ہے عثمان بن عفان کا. اللہ نے کتنے محبت کا اظہار کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، حضور نے کتنے محبت کا اظہار کیا، یہ ہاتھ عثمان کا میں رکھ رہا ہوں. اس سے اشارہ دیا بعد میں آنے والے نام نہاد مورخین، بدبخت مورخین، کہیں جا کے عثمان کے ہاتھ کو خائن نہ لکھ دینا بدبختوں. انہوں نے بیت المال میں یوں کیا یوں کیا، بکواس نہ لکھنا. یہ وہ ہاتھ ہے جس کو حضور فرما رہے ہیں میں اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کو قرار دے رہا ہوں. گویا تم نے عثمان کے ہاتھ کو خدا نہ خواستہ خائن کہا تو تم حضور کے ہاتھ کو خائن کہہ رہے ہو، اور اوپر اللہ کا ہاتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم. یہی وہ بیعت تھی جو لی گئی تھی، لیکن یہاں وہ زندہ تھے، سلامت تھے، شہید نہیں ہوئے تھے. لیکن جب بعد میں شہید ہوئے پھر یہی بیعت بعد میں کام آئی. پھر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے معاویہ جو ہے میدان میں اترے تھے کہ ان کے جو بدماش ہیں، جو قاتل ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیے جائے یا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اسی کو آگے لے کر وہ چلے تھے. بہرحال پھر وہ الگ سے ایک واقعہ ہے، مسائل ہیں کہ اس میں کیا ترتیب تھی، کیا تفصیل ہے، وہ الگ ایک چیز ہے، لیکن یہ بیعت پھر وہاں جا کے کام آئی. بہرحال عثمان بن عفان کی یہ کچھ میں نے خصوصیات آپ کے سامنے فضائل رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے فضائل اور خصوصیات سے نوازا تھا. 44 لاکھ مربع میل جب یہ خلافت پر آئے، برسر اقتدار آئے، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا. انہوں نے 22 جمع 22 کیا، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی فتوحات میں سب سے زیادہ کارنامے بنو امیہ کے 2 بڑے لوگوں کے، ایک عثمان کا جنہوں نے 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل خشکی کے حصے میں سے
44 لاکھ مربع میل 1/3 سے زائد دنیا فتح کر کے اسلام کے جوڑی میں ڈالی ہے۔ اور دوسرا بڑا کارنامہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، جنہوں نے 64,60,000 مربع میل اسلام کی فتوحات کر کے، انہوں نے جن کی فتوحات کو انگریز عیسائی گبن لکھتے لکھتے 22 جلدوں میں لکھ گیا، اور جن کی فتوحات پر 7 جلدیں وہ لکھ گیا، اور واقعی ان کی فتوحات کو جب آدمی دیکھتا ہے تو آدھی سے زائد دنیا انہوں نے 64,60,000 مربع میل فتح کر کے اسلام کے جوڑی میں ڈالی۔ یہ دو بڑی جو شخصیات اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہمتیں عطا فرمائیں۔ تو بہرحال یہ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے کہا 18 ذی الحجہ بروز جمعہ بعد اثر سن 35 ہجری ان کا یوم شہادت ہے، اس وجہ سے ان کی سیرت کے حوالے سے، ذاتی خاندانی تعارف کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ باقی انشاءاللہ ان کے کارنامے، خدمات، ایجادات، واقع شہادت، اس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو آگے رکھتے ہیں۔